السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تستمن عینی را، اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مدد۔ بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفانو شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ نہایت ہی محبت، احترام، اجلال و ادب کے ساتھ سید العالمین قائد المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین طہ و یاسین حضور احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں میرے ساتھ پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سبحان اللہ۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سبحان اللہ۔ آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، بے شک بے شک، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کی یہ جو اصلاح عقائد و اعمال کی محفل ہے، کمال پورے کے اس محلے کے نوجوانوں نے اس کو منعقد کیا ہے۔ آپ نے مجھ سے پیشتر علماء کرام کے بیانات سنے، استاد گرامی بھی یہاں موجود ہیں، نعت خوانی سنی۔ اللہ تبارک و تعالی سب کا آنا بلانا، عرض و معروض، سننا سنانا قبول فرمائے۔ جو آیہ کریمہ تلاوت کی گئی ہے سورہ تحریم کی آیہ مبارکہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے صرف مومنوں کو، ایمان والوں کو دو ذمہ داری سونپی ہے۔ ایک یہ کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، دوسرا اپنی اولاد کو جہنم سے بچاؤ۔ خاص بات یہ ہے، ہم سب کی توجہ دولت پر ہے، جس کو ہم پیسہ کہتے ہیں۔ دولت پر توجہ ہونی چاہیے، لیکن دولت کیا ہے پہلے اسی کو سمجھ لو۔ لوگ پیسے کو دولت سمجھ رہے، ٹھیک ہے، میں انکار بھی نہیں کرتا کہ پیسہ دولت ہے، مگر یہ جو دولت ہے نہ ہم سے محبت کر سکتی ہے، یہ جو دولت ہے نہ ہمارے ساتھ قبر میں آ سکتی ہے، یہ جو دولت ہے یہ ہمارے ساتھ وفا بھی نہیں کر سکتی۔ اس کو کوئی چوری بھی کر لے گا، اس پہ کوئی ڈاکہ بھی ڈال لے گا، اس کو کوئی چھین بھی لے گا، لیکن ہماری اصل دولت کیا ہے ہم اس کی فکر نہیں کر رہے۔ ہماری اصل دولت ہماری آنے والی نسل ہے، اسی نسل سے ہماری آگے نسل بڑھے گی۔
اور اگر ہم نے اس دولت کی فکر کر لی تو آنے والی نسلوں کو دنیا کی کوئی طاقت بگاڑ نہیں سکے گی. اور اگر ہم نے اپنی اس دولت پر، اپنی اس نسل پر محنت نہیں کی، کوشش نہیں کی، کاوش نہیں کی، تو یاد رکھیے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نہ کرے کہ آپ کی اولاد کہیں اسلام سے ہی نہ پھر جائے. آج صورتحال ایسی پیدا ہو رہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر پا رہے. جب یہ آیت مبارکہ پڑھی جاتی تھی پہلے تو پڑھنے والا سوچتا تھا کہ اللہ اس میں فرما رہا ہے کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو جہنم سے بچاؤ. مطلب یہ ہے کہ گناہ مت کرو، گناہ مت کرو اور گناہ مت کرو، اور اپنی اولاد کو گناہ کرنے مت دو. لیکن سبحان اللہ، یہ قرآن کا معجزہ ہے. جیسے جیسے حالات بدلتے جاتے ہیں قرآن کا حسن بے نقاب ہوتا جاتا ہے. کس نے سوچا تھا کہ ارتداد کا فتنہ پیدا ہوگا؟ کس نے سوچا تھا بچے اللہ کے وجود کے منکر ہوں گے؟ کس نے سوچا تھا کہ بچے رسالت کا انکار کریں گے؟ کس نے سوچا تھا بچے آخرت پر شک کریں گے؟ کس نے سوچا تھا عذاب قبر اور ثواب قبر کو جو ہے وہ شکوک اور شبہات کی نگاہوں سے دیکھا جائے گا؟ غور تو فرمائیے، قرآن کی ایک آیت ہے، سمندروں کو کوزے میں سمیٹ رکھا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنی نسلوں کو بھی، اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ. مطلب یہ ہے کہ ان کے ذہن و دماغ کی صحیح تربیت کرو. دیکھیے، ایک ہے نگرانی میں تربیت کرنا اور دوسرا ایسی چھوڑ دینا. دونوں میں فرق ہے. جن کے بچے یوں ہی بڑے ہو جاتے ہیں وہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے بے شرم کا درخت پھلتا پھولتا ہے، جیسے ببول کے کاٹے پھلتے پھولتے ہیں، جیسے واہیات گھاس کھیتوں کے اندر پھلتی پھولتی ہے. اس کا کیا نتیجہ ہے؟ ایک بات یہ یاد رکھنا، جو درخت خود سے اگ کر بڑا ہوتا ہے اس کی کوئی ترتیب نہیں ہوتی. ٹیڑھا بھی ہوتا ہے، ترچا بھی ہوتا ہے، آگے پیچھے بھی ہوتا ہے، بہت سے معاملات ہوتے ہیں. لیکن جو درخت مالی کی نگرانی میں بڑا ہوتا ہے اس کا انداز الگ ہوتا ہے. جب وہ پتلا سا ہوتا ہے اور وہ جھکنے لگتا ہے تو مالی اس کے ساتھ ایک لکڑی لگا کر کے اس کو سیدھا کرتا ہے. پتا چلا کہ اگر درخت کی نگرانی نہ کی جائے تو درخت جو ہے وہ کدھر سے کدھر ٹیڑھا ترچا جھکا ہوا ادھر ادھر ہو جاتا ہے. اور اگر درخت کی نگرانی کی جائے تو وہ درخت بھی جو ہے اللہ اکبر سیدھا سیدھا نکلتا ہے. اور ٹیڑھا ترچا درخت کی شاخیں کسی کے راستے کی رکاوٹ بن جاتی ہے. ٹیڑھے ترچے درخت کی شاخیں کسی کے سر کو چوٹ لگانے کا سبب بن جاتی ہے. لیکن جو نگرانی میں مالی کی نگرانی میں ہوتا ہے تو اس کا انداز الگ ہوتا ہے. اور ایک یہ بھی یاد رکھنا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو گلاب کا پودا ہے، گلاب کے پودے میں اگر وہ مالی کی نگرانی میں نہیں لگتا ہے تو اس میں پھول نہیں آتے، اور جو پھول آتے ہیں تو اس میں خوشبو نہیں ہوتی اور وہ بلکہ جل جاتے ہیں. جو لوگ نرسری سے تعلق رکھتے ہیں یعنی پلانٹ وغیرہ جس کو اس کا علم ہے انہیں پتا ہے کہ اگر اس کو کھاد نہ دی جائے، اس کی نگرانی نہ کی جائے، پھول نہیں آئیں گے. اسی طریقے سے کھجور کا درخت بڑا تو ہو جائے گا خود سے، لیکن اگر اس کا مالی نہیں ہے، اس کو پتے سے پتا جوڑ کر باندھنا پڑتا ہے، اس کا باضابطہ ایک سسٹم ہے. اگر اس طرح نہیں کریں گے تو کھجور کا درخت بھی بانجھ ہو جاتا ہے اور اس سے جو کھجور آتی اتنی اتنی باریک سی آتی ہے اور وہیں پہ وہ سوکھ جاتی ہے. یہ جو بڑی تر و تازہ کھجور دیکھتے ہیں یہ کسی مالک کی نگرانی کی برکت ہے، یہ کسی مالک کے توجہ کی برکت ہے، یہ مالک کے جو وہ حسن تربیت کی برکت ہے. اب مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، وہ درخت جس کے وجود کی ہم انسانوں کی طرح اہمیت نہیں ہے، جب اس کے لیے مالی چاہیے، اس کے لیے مربی چاہیے، اس کے لیے نگراں چاہیے، اس کے لیے کوئی تربیت کرنے والا چاہیے، اس کے لیے کوئی جو وہ نگاہ رکھنے والا چاہیے، اس کے لیے کوئی مائنس پلس دیکھنے والا چاہیے، تو وہ انسان جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، وہ انسان اللہ اکبر، بلکہ وہ نسل جو صرف اپنے باپ کا سرمایہ نہیں بلکہ نسل قوموں کا سرمایہ ہوتی ہے، نسل امت کا سرمایہ ہوتی ہے. اب بتائیے ہم اپنے بچوں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کی تربیت کا کیا سامان کر رہے ہیں؟ یہاں پر یہ جو میرے نوجوان بیٹھے
ہیں جو شادی شدہ ہے ان سے، جن کی شادی ہونا باقی ہے ان سے بھی کہتا ہوں اپنے گھر کے اندر ایک تربیت کا نظام قائم کیجئے، تربیت کا سسٹم قائم کیجئے۔ دیکھو بغیر تربیت کے انسان انسانی ڈھانچے میں تو ہوتا ہے مگر انسان انسان نہیں ہوتا۔ ایک انسان جس کی تربیت نہ کی گئی ہو، آپ دیکھیے دنیا میں جتنے بھی اچھے لوگ ہیں وہ اچھے مربی کا نتیجہ ہے۔ جن کو اچھا مربی مل گیا ان لوگوں کے وارے نیارے ہو گئے، اور جن کو اچھا مربی نہیں مل سکا تو پھر دیکھ لیجئے کہ پڑھنے لکھنے کے بعد بھی بگڑ گئے۔ میں آپ کے سامنے باتیں رکھتا ہوں، غالب نے جب بچپنے میں شعر کہنا شروع کیا تو کسی استاد شاعر نے کہا تھا کہ اگر اس کو اچھا مربی ملے گا تو یہ بہترین شاعر بنے گا، اور اگر اچھا مربی نہیں ملے گا تو یہ اول فول بکے گا۔ آپ غور فرمائے، یعنی علم ہے، فن شاعری ہے، مگر مربی اچھا ملنا چاہیے تو وہ فن کا صحیح استعمال ہوگا، اور اگر اچھا مربی نہیں ملے گا تو فن کا مس یوز ہوگا، فن کا غلط استعمال ہوگا، کیونکہ فن تو اللہ نے سینے میں رکھا ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی کے پاس علم ہوتا ہے اور اس کو اچھا مربی مل جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے، اچھا مربی ملتا ہے تو انسان اس علم کے ذریعے سے امت میں صلاح اور فلاح کے کام کرتا ہے، اور اگر اچھا مربی نہیں ملتا تو اسی علم کے ذریعے سے انسان فساد پھیلاتا ہے۔ دیکھیے جتنے لوگ رسول اللہ کی توہین اور بے ادبی کے مرتکب ہوئے ہیں تو کیا وہ لوگ کوئی چھوٹے موٹے لوگ ہیں؟ وہ علم والے نہیں ہیں، ان کے پاس علم ہے لیکن کوئی ان کو اچھا مربی نہیں ملا، اور اچھے مربی نہ ملنے کی وجہ سے ان کے قدم بہکے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ کی شان، عظمت اور بزرگی بیان کرنے والے بھی چھوٹے موٹے لوگ نہیں ہیں، وہ سب علم والے لوگ ہیں، ان کو اچھا مربی مل گیا۔ یہاں پر اس لیے میں کہتا ہوں اپنے گھر میں ایک اچھے مربی کا کردار ادا کیجئے، بہترین مربی کا کردار ادا کیجئے۔ اس لیے کہ یہاں پر ایک خوبصورت بات آپ کے حوالے کر دوں کہ اگر کتے کو بھی اچھا مربی مل جاتا ہے تو کتا بھی جو ہے وہ کچھ اچھے کام انجام دیتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا شکاری کتے کی داستان۔ جو کتے شکاری ہوتے ہیں، دیکھو کتے کی عادت ہے جو ملا کھا لیتا ہے، فوراً کھاتا ہے، اور کتے کی ایک عادت یہ بھی ہے اگر اس کو کوئی چیز کھانے کی مل جائے تو اس کی ماں کو بھی کھانے نہیں دے گا، اس کے بھائیوں کو بھی کھانے نہیں دے گا، اس کے بہنوں کو بھی کھانے نہیں دے گا، اس کی اپنی برادری کو کھانے بھی نہیں دے گا، وہ بھونک بھونک کر سب کو بھگا دے گا۔ یعنی اس کو بس کھانا چاہیے، حالانکہ قدرت نے اس کو جو ہے وہ پیٹ نہیں دیا، اس کے باوجود بھی اتنا حریص ہے وہ کہ وہ سب کھاتا ہے، چمڑا بھی کھاتا ہے، ہڈی بھی کھاتا ہے، گوشت بھی، وہ سب کھا جائے گا۔ یہ کتا ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے شکاری کتا۔ شکاری کتے کی تربیت کی جاتی ہے اور پھر اس کو شکار کرنے کے لیے جانور پہ چھوڑا جاتا ہے۔ کمال ہے تربیت کا نتیجہ دیکھیے، کتا جس کی فطرت اور خصلت میں جو چیز مل جائے کھا جانا ہے اور کسی کو کھانے نہیں دینا ہے، لیکن جب اس کی شکار کے لیے تربیت ہوتی ہے تو وہ شکار پہ جب جھپٹتا ہے تو کتا ہو کر بھی وہ کھاتا نہیں ہے، بلکہ وہ اس شکار کو پکڑ کے لاتا ہے جس نے چھوڑا ہے اور لا کر اس تک وہ پہنچاتا ہے، پھر بعد میں وہ ذبح کرتا ہے، پھر دیگر دوسرے معاملات اور مسائل ہے جو آپ کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ کتے جیسے کی اگر تربیت ہو جائے تو کتے کی بھی عادت بدل جاتی ہے۔ توجہ فرمائیں، تو اگر ہم اپنی نسلوں کی تربیت کریں، ہم ان کو سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں، ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ دیکھیے سب سے بڑا مسئلہ معاشرے کے فساد میں یہ ہے کہ گھر سے تربیت کا ماحول نہیں ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ جمعہ کے دن ایک 20-25 منٹ کا خطاب سن کر میری قوم سدھر جائے گی، اصلاح معاشرہ کے جلسے سے میری قوم سدھر جائے گی، تو ای خیال است و محال است و جنون است، یہ صرف خیال ہے، یہ محال ہے اور یہ جنون اور پاگل پن ہے۔ جب تک کہ گھر کے اندر اصلاح اور تربیت کا ماحول نہیں ہوگا اس وقت تک کہ ذہن نہیں بنے گا۔ ہمیں اپنی نسلوں کو جو ہماری اصل دولت ہے اس پر آپ فوکس کیجئے۔ اگر مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں تو ان سے میری گزارش ہے کہ ہماری اصلی دولت ہماری نسل ہے، ہماری اولاد ہے، ہماری نسل ہی اپنی دولت اصل ہے۔ اس لیے اس کے پیچھے محنت کیجئے، اس کے پیچھے کوشش کیجئے۔ ہر ماں باپ، پہلی بات تربیت میں تو یہ ہے، اب میں آپ کے سامنے عنوان کو آگے بڑھا رہا ہوں تو ٹائم کی بھی قلت ہے، اور پھر بات جو ہے وہ یہ جو بات سننے میں آتا ہے نشہ بڑھ رہا ہے، چوری بڑھ رہی ہے،
افیئر بڑھ رہا ہے، لڑکے لڑکیوں کے ناجائز تعلقات بڑھ رہے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ رات کے 3-3 4-4 بجے تک ہوٹلیں آباد ہے، خودکشی کا معاملہ ہے، اسی طریقے سے اور بھی چیزیں، تو نتیجہ بس یہی ہے کہ تربیت نہیں ہوئی۔ ایک بات اور عرض کروں، آدمی اس کی بات مانتا ہے جس پہ وہ یقین کرتا ہے۔ مولانا پہ اس کو اتنا یقین نہیں ہے جتنا اپنے ماں باپ پر یقین ہے۔ مولانا بولے گا تو وہ مولانا کی ڈھونڈے گا، چیک کرے گا، مولانا نے کہاں سے بولا، کتنا بولا، صحیح ہے کہ غلط ہے، کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ماں باپ پر ایک بچے کو جتنا یقین ہے اتنا مولانا پر یقین نہیں ہے، تو جو بات مولانا کہے گا اس میں وہ شک کر سکتا ہے، لیکن ماں باپ اگر کوئی بات کہیں گے اس کو بالکل شک نہیں ہوگا، کیونکہ ماں باپ اس کے لیے آخری ہے۔ بچے کے لیے آخری ماں باپ ہوتے ہیں، بچے کے لیے اول ماں باپ ہوتے ہیں، بچے کے لیے سب کچھ ماں باپ ہوتے ہیں۔ تو ماں باپ کو چاہیے ذمہ داری، پہلی چیز اپنے بچوں کے اچھے دوست بنیں، اس کا فقدان۔ ماں باپ اپنے بچوں کے اچھے دوست بننا ہی نہیں چاہتے، ہم اپنے بچوں سے دور ہیں۔ آپ اس کو محسوس کریں، ایک گھر میں رہ کر بھی ان کے اور ہمارے دل قریب نہیں ہے، ایک گھر میں رہ کر بھی ان کی اور ہماری سوچ قریب نہیں ہے، ایک گھر میں رہ کر بھی 24 گھنٹے ہم ایک گھر میں رہتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارا گھر بکھرا ہوا ہے۔ گھر میں رہنا اتحاد کی علامت نہیں ہے، گھر بکھرے ہوئے ہیں اس لیے کہ کوئی کسی کے قریب نہیں ہے۔ آپ بیٹھتے نہیں اس لیے کہ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آپ نے کسی اور کو وقت دینا شروع کیا۔ آپ کا ہمارا پورا ٹائم اگر آپ چیک کریں تو موبائل اور انٹرنیٹ کی نظر ہوتا ہے۔ میں تو سوچ رہا ہوں کہ ولیوں کی ولایت چھین لی اس موبائل نے، علماء کا تقوی چھین لیا اس موبائل نے، اماموں کا تقدس چھین لیا اس موبائل نے، بچا کون ہے بھائی؟ اقبال نے ایک صدی پہلے کہا تھا، متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غم زے خوریز ساکی، کس کافر ادا کا۔ تو اقبال شاید آج کے دور میں ہوتا تو کہتا یہ یہی کافر ادا ہے جسے موبائل کہتے ہیں۔ موبائل ضرورت ہے، لیکن آپ مجھے بتائیے، آپ سب اور ہم سب، میں بڑی سنجیدگی سے آپ کے پاس ایک مقدمہ رکھ رہا ہوں، آپ فیس بک کو کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ آپ خود اگر کوئی ہسٹری وغیرہ کچھ حساب کتاب اس کا ہوتا ہو، مجھے نہیں پتا، تو اس کو چیک کریں۔ یوٹیوب پہ آپ کتنا وقت دیتے ہیں اس کو چیک کریں، واٹس ایپ پہ آپ کتنا وقت دیتے ہیں وہ چیک کریں، بلکہ جیب سے بار بار نکال کر ہم موبائل میں میسج دیکھتے ہیں۔ یہ کوئی ٹائم بھی دیکھتا ہوگا، ضروری نہیں کہ سب میسج ہی دیکھتے ہیں، لیکن بہرحال جہاں تک میرا اپنا خیال ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، غلط ہو تو اللہ مجھے معاف کرے۔ میں نے سفر میں لوگوں کو دیکھا، فلائٹوں میں دیکھا، ٹرینوں میں دیکھا، اور مسجدوں میں دیکھا، جلسوں میں دیکھا، تو میں دیکھتا ہوں کہ لوگ اپنی بیوی سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ، اپنے اللہ سے زیادہ، اپنے رسول سے زیادہ اگر کسی کو وقت دے رہے ہیں تو اس بلا کو موبائل کہتے ہیں۔ بلکہ آپ دیکھیے، اگر 4 لڑکے بیٹھے ہیں یا 4 دوست تو بیٹھے ہیں، دوست تو چھوڑیے، گھر میں بھی اگر میاں بیوی بچے سب بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے پاس تو موبائل ہے، بیٹھے ایک ساتھ ہیں لیکن سب موبائل میں لگے ہوئے ہیں، یہ الگ وہ الگ وہ۔ تو آپ مجھے بتائیں، جب آپ بات نہیں کرو گے، قریب بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوتا، فکر کے قریب آنے سے، دل کے قریب آنے سے معاملات جدا ہوتے ہیں۔ تو جب ہم کسی کے پاس بیٹھیں، چاہے بچوں کے پاس بیٹھیں، چاہے بیوی کے پاس بیٹھیں، چاہے ماں باپ کے پاس بیٹھیں، موبائل سائٹ رکھتے ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ہر کال اٹھانے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے ہر میسج کا جواب دینے کی۔ آپ اتنا سمجھیے کہ جو اس وقت آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے وہ حقدار ہے کہ آپ اس پہ توجہ کریں۔ جو سامنے بیٹھا ہوا ہے اس پہ کوئی توجہ نہیں، وہ جو دوسری جگہ بیٹھا ہوا ہے کسی اور شہر کے اندر، پورا ٹائم آپ اس کو دے رہے ہیں۔ پھر جو اولاد کی تربیت کے لیے آپ کو ٹائم دینا تو وہ آپ نہیں دے پا رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا، ہمارے ماں باپ اچھے تھے، تربیت کر رہے تھے، تو آج ہم لوگ یہ ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے اندر کمی ہے، تربیت کرنے والے ماں باپ ملے پھر بھی کمی ہے۔ آنے والی نسلوں کو تو کوئی تربیت یافتہ ماں باپ ملنا ہی نہیں ہے۔
تو وہ کتنے خطرناک ہوں گے، کتنے بگڑے ہوئے ہوں گے۔ ہمارے بزرگ لوگ کہتے تھے کہ عالم بننے کے بعد بھی کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھو، تربیت ہے۔ جب عالم کو تربیت کی ضرورت ہے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو تربیت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، تربیت صرف زبان سے نہیں ہوتی، تربیت صحبت سے ہوتی۔ صحبت میں آدمی رہنا تو آپ کا مائنس پلس دیکھ کر اس کی تربیت ہوتی۔ اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ اسکولوں کا نصاب پڑھا کر میرا بچہ جو ہے وہ بہت کچھ بن جائے گا، یہ بھی غلط ہے۔ جب قرآن صرف پڑھ کے انسان کچھ نہیں بن سکتا، میں یہ بات بہت بڑے دعوے کی کر رہا ہوں، قرآن صرف پڑھ کے آدمی کچھ نہیں بن سکتا۔ وجہ قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس قرآن کو پڑھ کر لوگ گمراہ بھی ہوں گے، اسی کو پڑھ کے ہدایت بھی پائیں گے۔ اسی لیے اللہ نے صرف قرآن نہیں بھیجا بلکہ قرآن کے ساتھ صاحب قرآن کو مربی بنا کے بھیجا۔ قرآن پڑھنے والا تو گمراہ ہو سکتا ہے، رسول کی صحبت میں رہنے والا کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں قرآن پڑھ کے لوگ بگڑ گئے مگر صحبت مصطفیٰ میں لوگ نہیں بھی۔ قرآن پہ آج بھی جھگڑا ہو رہا ہے، اس آیت کا مطلب کیسا ہے؟ لیکن رسول اللہ کے ساتھ جو رہے ہیں، حضور فرماتے ہیں کیا بات ہے میرے آقا کے اصحاب کی، کیا فرمایا؟ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ۔ یہ نہیں کہا سارے علماء کی میں سے جس کی چاہو پیروی کر لو، یہ نہیں کہا کہ سارے اسکالرز میں جس کی چاہو پیروی کر لو، نہ کیا فرمایا؟ صرف صحابہ کی بات کی، صرف میرے سارے صحابہ۔ کیوں؟ صحابی کہتے اسے ہے جسے مصطفیٰ جان رحمت کی صحبت ملتی ہے۔ دنیا میں علامہ، مولانا، مفتی، خطیب، ادیب، قطب، ابدال بہت کہلاتے ہیں، حضور کا صحابی صرف صحابی کہلاتا ہے۔ کوئی ان کو علامہ، الحاج، مفتی نہیں کہتا۔ کیا صحابی مطلب؟ رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھنے والے، وہ ایمان والے لوگ جو حضور کی صحبت میں بیٹھے۔ سبحان اللہ، یعنی صحبت رسول سے بڑا اگر کوئی منصب ہوتا تو ان کو وہ ٹائٹل عطا کیا جاتا۔ قرآن نے بھی ان کو حضور کے ساتھ رہنے والا کہا۔ کیا کہا؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ، جو میرے محبوب کے ساتھ رہتے ہیں۔ اب دیکھیں تربیت کا نتیجہ کیا ہے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ پھر ان کی باتیں کی گئی تو پتہ چلا کہ اصحاب رسول صحبت رسول کی وجہ سے سبحان اللہ کتنے چمک گئے تھے۔ اور ان کی پہلے کی زندگی دیکھو اور پھر صحبت رسول کے بعد تربیت کے بعد کی زندگی دیکھو۔ اب میں آپ کے سامنے تربیت کی برکت رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھو اچھا مربی ملتا ہے تو بدلاؤ کیسے آتا ہے۔ بہت جلدی سے میں مثالیں رکھ کر، اللہ کرے ہم اپنے بچوں کو صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے پہلے اور حضور کی تربیت سے پہلے اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ حضور علیہ السلام کی صحبت میں اور تربیت میں آنے سے پہلے ایک دہیہ کلبی 500 سے 700 بچیوں کو اپنے ہاتھ سے دفن کیے، کیونکہ وہ قبیلے کے سردار تھے، جس کے ہاں بچی پیدا ہوتی تھی ان کے پاس لاتے تھے اور وہ دفن کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اور بھی لوگ جب حضور علیہ السلام نے ان کی تربیت فرمائی تو پتہ ہے ایک جنگ کے موقع پر کچھ یتیم بچیاں مسجد نبوی میں لائی گئی تو ایک صحابی کہتے ہیں مجھے 5 چاہیے، ایک کہتے ہیں مجھے 5 چاہیے، ایک کہتے ہیں مجھے 3 چاہیے، ایک کہتے ہیں مجھے 2 چاہیے۔ تھوڑی دیر میں بچیاں ختم ہو گئی اور صحابی آتے ہیں کہتے ہیں تم 5 کیسے لے سکتے ہو؟ اس میں سے 2 مجھے دو۔ جو خود کی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کرتے تھے، حضور کی تربیت کے بعد دوسروں کی بیٹیوں کو پیار دینے کے لیے ایک دوسرے سے جو ہے وہ بحث فرما رہا ہے۔ غور فرمائیں، یہ رسول اللہ کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ خود حضرت جعفر طیار رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، اللہ اکبر، حضرت جعفر طیار، ان کے بچوں کو لینے کے لیے صحابہ میں بحث ہوئی۔ حضرت امیر حمزہ کی بیٹی، اللہ اکبر، حضرت امیر حمزہ کی بیٹی جب وہ شہید ہو گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اہل بیت میں بحث ہوئی، کہا اس کی پرورش ہم کریں گے، اس کی پرورش ہم کریں گے، اس کی پرورش ہم کریں گے۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے، ذرا غور تو فرمائیے گا، انقلاب دیکھیے۔ حضور علیہ السلام کی تربیت سے پہلے، تربیت کے بعد، حضور کی تربیت سے پہلے مکے کا حال کیا ہے؟
لوگوں کا مال لوٹ کے کھانا فیشن ہے، بہادری کی علامت، بہادری کی نشانی ہے۔ کمزوروں کا مال کھا لیا، جو کمزوروں کا مال کھا لے بڑا بہادر، لوٹ کے کھا لیا بڑا بہادر، یہ ماحول ہے۔ جب تک حضور کی تربیت نہیں ملی تھی، حضور کی تربیت مل گئی، حالات دیکھیے، مہمان گھر آتا ہے، آنے کے بعد گھر میں کھانا نہیں ہوتا، اور صحابی رسول کہتے ہیں کہ چراغ کی بتی بڑی کرنے کے بہانے سے چراغ بجھا دینا، بچوں کو بہلا پھسلا کے سلا دینا، اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا، میں منہ چلاتا رہوں گا، ہاتھ اٹھاتا رہوں گا، اور مہمان کو لگے گا کہ میں کھا رہا ہوں، اور اس کے بعد مہمان پیٹ بھر کے کھا لے گا، اور ہم پانی پی کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سو جائیں گے۔ کدھر وہ ماحول کہ لوگوں کو لوٹ کر کھانا فیشن، اور کدھر یہ ماحول تربیت کے بعد کا کہ خود بھوکے رہ کر کے کسی کو کھلا دینا۔ یہ تربیت حضور علیہ، دیکھیے کتاب، یہ کام کتاب سے نالج بڑھتا ہے، کتاب سے انسان نہیں بدلتا۔ آج پوری توجہ کتاب کی طرف ہے، دانش گاہیں بڑھ گئی ہے، جملے پہ غور کرنا، دانش گاہیں بڑھ گئی ہے، تربیت گاہیں ختم ہو گئی ہے۔ اسی لیے دنیا میں بم برس رہے ہیں، دنیا میں میزائل برس رہے ہیں۔ اگر دانش گاہوں کے ساتھ تربیت گاہیں بھی ہوتی تو دنیا کے اندر یہ بربادی نہ ہوتی۔ دیکھ لیں، اب میں آپ کے سامنے رکھوں، بہت خوبصورت بات یاد آئی۔ ایک تربیت یافتہ پڑھا لکھا اور ایک غیر تربیت یافتہ پڑھا لکھا، دونوں کا فرق سمجھیں۔ پڑھے لکھے کی بات کر رہا ہوں۔ ایک انگریز پولیس افسر ہمارے مرشد حضرت شاہ مینا لکھنوی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کی۔ شاہ مینا لکھنوی بڑا نام، یہ سلسلہ چشتیہ میں ہم برکاتیوں کے مرشد ہیں۔ سلسلہ چشتیہ جو بلگرام شریف اور مالیرا شریف آیا ہے، وہ حضرت شاہ مینا رحمت اللہ تعالی علیہ سے ہوتے ہوئے حضرت شاہ صفی اور پھر میر عبد الواحد بلگرامی اور اس طرح سے گیا۔ تو یہ ہمارے مرشد ہوتے بڑے بزرگ ہیں، حضرت شاہ مینا لکھنوی رحمت اللہ علیہ۔ انگریز کی ملاقات ہوئی، اس کے ہاتھ میں بندوق تھی۔ ہو سکتا ہے آج کل کے چھوکرے اسے مانیں گے کہ نہیں مانیں گے، لیکن میرا کام ہے میں بیان کر دوں۔ جس کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ سمجھ لے گا اس سے کہ ایک تربیت یافتہ غیر تربیت یافتہ ہے۔ چونکہ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، ان کو اللہ والے اپنی صحبت میں رکھتے ہیں۔ میری اپنی دانست میں کوئی اللہ والا ایسا نہیں ہے جو اللہ والوں کی صحبت میں رہے بغیر اللہ والا بن گئے۔ جہاں تک کہ میرے اپنا ناقص مطالعہ ہے، میں تو مطالعہ کرتا بھی نہیں، اتنا پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں، لیکن جہاں تک میری اپنی ناقص معلومات ہے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ کوئی ایسا بندہ کہ جو اللہ والوں کی صحبت میں رہے بغیر اللہ والا بنا، مجھے سمجھ میں نہیں آتا، مجھے نہیں پتا، میرے علم میں نہیں۔ آپ کے علم میں تو بتا دیجئے گا، نہیں پتا ہے۔ آپ کسی کا بھی نام لیں گے تو میں فوراً کسی کا نام، اللہ والے کا نام پیش کر سکتا۔ اگر آپ کہیں گے فرید الدین اللہ والے ہیں تو میں فوراً کہوں گا قطب الدین اللہ والے کی صحبت ہے۔ آپ کہیں گے قطب الدین اللہ والے ہیں تو میں فوراً کہوں گا کہ معین الدین حسن اللہ والے کی صحبت ہے۔ آپ کہیں گے معین الدین حسن اللہ والے ہیں تو میں فوراً کہوں گا کہ حضرت خواجہ سید عثمان ہرونی اللہ والے کی صحبت کا، وہ بھی اللہ والے ہیں۔ میں کہوں گا شیخ شریف زندنی رحمت اللہ علیہ کی صحبت ہے۔ آپ کہیں گے وہ بھی اللہ والے ہیں تو میں کہوں گا شیخ جو ہے وہ مودود چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی صحبت۔ اس طریقے سے آپ دیکھتے چلے جائیں کہ آپ کو ایک تسلسل ملے گا۔ اور اللہ والوں کو ڈھونڈنے کے لیے یہ لوگ وطن چھوڑ کر کے جنگلوں کی خاک چھانتے تھے کہ اللہ والا کدھر ہے، تاکہ اس کے ساتھ بیٹھے تو اللہ والے بن جائیں۔ بہرحال شاہ مینا بھی جب وہ بہت بڑے بزرگوں کی صحبت میں رہے، اللہ والوں کی صحبت میں بہت تربیت ہوئی۔ ایک دن بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے تو اس انگریز نے کسی ایسے چہرے والے کو دیکھا جس کا چہرہ دیکھ کے خدا یاد آئے۔ بھئی حسن والے اگر کسی کے حسن پر فدا ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چہرے میں کیا ہے۔ دیکھو سفید چمڑی سب کچھ نہیں ہے۔ جب آدمی تنہائیوں میں گناہ سے بچتا ہے، آدمی جب تنہائیوں میں گناہ سے بچتا ہے تو اس کے آنکھوں میں اور اس کے چہرے میں ایسی رمق اور چمک پیدا ہوتی ہے کہ اس کو دیکھنے سے آپ کو سکون ملتا ہے۔ بہت سے سفید چمڑی والے ایسے ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کے ڈر بھی لگتا ہے، جنہیں دیکھ کے وحشت ہوتی ہے۔
جنہیں دیکھ کر کے آپ وہ اس کی صحبت میں بیٹھ نہیں سکتے، حالانکہ ہے سفید چمڑی، گورا رنگ ہے، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا چہرہ بہت سفید بھی نہیں ہوتا ہے، جن کا چہرہ جو بہت بھورا بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن چہرے پر ایسی نورانیت اور ایسی رمق اور ایسی کشش ہوتی ہے کہ دیکھتے جائیے اور دل میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے سکون کے جو ہے وہ ایک کے بعد ایک انوار اور تجلیات اتر رہی ہے، ایسا لگتا ہے۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ جب آدمی تنہائیوں میں گناہ سے بچتا ہے تو اس کی آنکھوں میں نور، اس کے چہرے پہ وہ کشش پیدا ہوتی ہے۔ میک اپ الگ ہے اور یہ ایک چیز الگ ہے۔ تو شاہ مینا لکھنوی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا تو انگریز قریب آیا، ہاتھ میں تسبیح دیکھی تو پوچھا کہ یہ کیا ہے تیرے ہاتھ میں تجھے سب سے الگ تھلگ دیکھ رہا ہوں، تیرے چہرے کی رانائی، تیری آنکھوں میں خمار، پیشانی میں چمک، تو کچھ الگ تھلگ سا لگتا ہے مسلمانوں میں، تیرے ہاتھ میں یہ کیا ہے جو تو گھماتے بیٹھا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ تو یہ جو کھیل رہا ہے یہ کیا ہے؟ اس کو لگ رہا تھا کہ کھیل، اس لیے کہ جس کی پوری زندگی کھیل میں گزری تو وہ کھیل ہی سب۔ تو اب حضرت شاہ مینا کو سمجھانا ہے کہ یہ تسبیح ہے، تو آپ نے پوچھا کہ اس کی بندوق کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ کیا ہے؟ وہ بولا یہ میرا ہتھیار ہے۔ تو شاہ مینا نے فرمایا یہ میرا ہتھیار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیے تربیت کی برکت، یہ میرا ہتھیار۔ اچھا کہ یہ کس نے دیا یہ ہتھیار تجھے؟ تو پھر کہا یہ ہتھیار تجھے کس نے دیا؟ کہ یہ ہتھیار مجھے میری حکومت نے دیا ہے۔ تو کہ یہ ہتھیار میرے مرشد مجھے غوث اعظم نے عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ تسبیح کا سلسلہ، جو تسبیح ہم پڑھتے ہیں، یہ اس کا سلسلہ حضور غوث اعظم سے شروع ہے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ اس طرح باضابطہ تسبیحوں کی مالا کا تصور نہیں ملتا یا کم ملتا ہے، یہ ایک الگ سا ٹاپک ہے۔ تو کہا یہ میرے مرشد مجھے غوث اعظم نے دیا ہے۔ تو پھر اس نے پوچھا آپ اس کو استعمال کیا کرتے؟ جب یہ آپ کا ہتھیار تو آپ استعمال کیا کرتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کا استعمال میں کیا کرتا ہوں، پہلے تو یہ بتا تو اس ہتھیار کا کیا استعمال کرتا ہے۔ ایک چڑیا اڑ کر کے جا رہی تھی، اس نے بندوق اٹھائی، ٹھائیں کر کے مارا، چڑیا گر گئی، تڑپ کے مر گئی۔ بولا دیکھ یہ استعمال ہے میرا۔ آپ نے اس تسبیح کو پرندے پہ لگا کے کم بِإِذْنِ اللہ کہا، وہ اڑ کر کے چلی گئی، کہا دیکھیے میرا استعمال۔ سبحان اللہ۔ تم اپنے ہتھیار سے مارتے ہو، ہم اپنے ہتھیار سے جلاتے ہیں، زندگی کی طرف لے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اندازہ فرمائے یہ تربیت دیکھ رہے ہیں، یہ بھی پڑھا لکھا ہے وہ بھی پڑھا لکھا ہے، دونوں کی فکر کیا ہے؟ وہ ہتھیار سے صرف مارا تو نہیں جا سکتا، ہتھیار سے کسی کی زندگی بھی تو بچائی جا سکتی ہے، لیکن چونکہ پڑھا لکھا ہے لیکن تربیت نہیں ہے، اس لیے آپ دیکھیے آج کل مقرر ہمارے پاس تربیت یافتہ نہیں رہ گئے، نعت خواں تربیت یافتہ نہیں رہ گئے، مسجد کے بہت سے امام تربیت یافتہ نہیں رہ گئے، بہت سارے پیری مریدی کرنے والے تربیت یافتہ نہیں رہ گئے، بہت سارے ماں باپ تربیت یافتہ نہیں رہ گئے۔ دیکھیے جو تربیت یافتہ ہوتے ہیں ان کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے، ان کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا چلنا، ان کا پھرنا، ان کا سونا، ان کا جاگنا۔ آئیے تربیت کی کچھ برکات پھر میں آپ کے سامنے رکھوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک ہستی ہے جیسے غوث پاک کا ذکر میں نے کیا، حضور غوث پاک کی تربیت ان کی امی نے کی۔ جب نکل رہے تھے، کم و بیش آپ کی عمر کبھی کچھ لوگ 12 سال کہتے ہیں، کچھ لوگ 17 سال کہتے ہیں، کچھ لوگ 18 سال کہتے ہیں، جس عمر میں بھی بہرحال وہ گھر سے نکل رہے ہیں تو امی کہتی ہے کہ بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ بات کہ کبھی جھوٹ، بچہ جا رہا ہے، ماں کو تو فکر ہونی چاہیے کب ملے گا، کب واپس آئے گا، کب پلٹ کر آئے گا۔ ہمارے ہاں بچے اسکول جاتے ہیں تو ماؤں کا دل دھک دھک کرتا ہے، ہمارا بھی کرتا ہے کہ بچہ لوٹ کے خیر سے گھر آ جائے، 6 گھنٹے کے بعد آنا ہے، 8 گھنٹے کے بعد آنا ہے۔ لیکن یہاں بیٹا جا رہا ہے اور بیٹا اکلوتا بیٹا ہے، اب کوئی اولاد بھی نہیں ہے، اکلوتا بیٹا ہے، اور اس کے بعد وہ بیٹا ماں سے کہتا ہے امی اب میں جا رہا ہوں، اور ماں کہتی ہے جا، تیری میری ملاقات اب قیامت میں ہوگی، میدان محشر میں ہوگی، اب ہماری ملاقات نہیں ہوگی، یہ آخری ملاقات ہے ہماری۔ اور آخری ملاقات میں ماں تربیت کا کیا گوہر اور جوہر پیش کرتی، کہتی بیٹا اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا اور اس بات کو پلے باندھ کر کے رکھنا۔ آپ دیکھیے اس تربیت کا نتیجہ تھا، پوری زندگی جھوٹ سے بچے۔ لوگ کہتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ حضور آپ کی جب وہ ترقی کا، کامیابی کا راز کیا ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں میری ترقی اور کامیابی کے صرف 2 راز ہے، میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، یہ میری ماں کی نصیحت اور وصیت تھی، اور پھر میں نے کبھی حرام لقمہ نہیں کھایا۔ دیکھیں ماں کی تربیت، آج تربیت یافتہ ماں کی ادھر ہے،
اس کو تو، اور اگر تربیت یافتہ لائے بھی ہیں تو اس کو فیس بک سے یوٹیوب، وہ کھانا بھی بنا رہی کچن میں تو کان میں ایئر فون لگا کر کے وہ گانے سنتے سنتے بنا رہی. یہ کوئی ہنسنے کی بات تو نہیں ہے، یہ تو دکھ کی بات ہے. پہلے بچے ماں باپ کے مرنے کے بعد یتیم ہوتے تھے، اور یتیم بچے اکثر بگڑے ہوئے ہوتے تھے. یہ دنیا کا دستور ہے. یتیم کبھی سدھرا ہوا نہیں ملے گا آپ کو، کوئی یتیم سدھرا نہیں. وجہ دیکھ لیں آپ، میں بہت بڑی بات آپ کے سامنے کروں، تحقیق کرنا. یتیم آپ کو کبھی سدھرا ہوا نہیں ملے. ہر یتیم آپ کو کرپٹ ملے گا، ہر یتیم آپ کو اوباش ملے گا، ہر یتیم آپ کو یہ ملے گا وہ ملے گا. اسی لیے اللہ نے اپنے محبوب کو جو ہے وہ ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھا کر یتیم کیا، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اور یتیم جن کی تربیت کوئی نہیں کرتا وہ بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن آمنہ اور عبداللہ کے در یتیم کی تربیت میں خود کر رہا ہوں. یہ ثبوت ہے کہ اللہ نے تربیت کی ہے. اس لیے نہ ماں اور باپ کے نہ ہوتے ہوئے بھی میرا حبیب اتنا سورا ہوا ہے کہ 63 سال کی عمر میں بھی اس کی احتیاط کا عالم یہ ہے کہ چلنے میں بھی تمہارے نبی کا کبھی پیر نہیں پھسلا ہے. اللہ کے رسول پوری زندگی اتنا محتاج چلے ہیں کہ چلنے میں بھی رسول اللہ کا کبھی پیر نہیں پھسلا ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے کبھی اپنی پوری زندگی میں حضور کو نہ جسم کھجاتے دیکھا، نہ کبھی ناک صاف کرتے دیکھا، نہ کبھی ناک چھنکتے دیکھا. غور فرمائیے گا ذرا یہ، اور یتیموں کی زندگی دیکھیں، اور یہ عبداللہ اور آمنہ کے در یتیم کی زندگی دیکھیں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے اللہ نے میری تربیت خود کی ہے. اور ایک بات بتا دوں، رسول اللہ کی زندگی کی احتیاط کا عالم یہ تھا. ہم آنکھوں سے اشارہ کرتے ہیں ایک دوسرے کو، حضور نے پوری زندگی اپنی آنکھوں سے کبھی کسی کو اشارہ بھی نہیں کیا. حضور علیہ السلام نے آنکھوں سے، توجہ فرمائے، یہ میری صرف عقیدت نہیں ہے، حدیث کے ذخیرے میں ہے. نہ ان کا کبھی پیر پھسلتا ہے، نہ ان کو کوئی کبھی ناک چھنکتے ہوئے دیکھتا ہے، نہ کبھی وہ آنکھوں سے اشارہ کرتے. بڑی بات تو یہ ہے کہ اکثر صحابہ نے کبھی ان کے تلووں کو نہیں دیکھا، کیونکہ وہ صحابہ کے سامنے کبھی ایسے نہیں بیٹھے کہ ان کے تلوے اوپن ہو جائیں. اسی لیے میرے امام کہتے ہیں آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا. آسمان میں چاند دیکھے نہیں کیونکہ کبھی ان کے تلوے کھلے ہی نہیں. جو اتنا پارسا با حیا ہو، اللہ اکبر، کہ جس کے تلوے کوئی نہ دیکھ سکے. غور فرمائے نا، جو اپنے تلووں کا بھی بچا کر کے رکھے، تلوے بھی لوگوں کے سامنے نہ کھولے، وہ آمنہ کے لال کی ذات ہے، وہ ہمارے نبی کی ذات ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے. اور حضور کہتے ہیں یہ تربیت میرے اللہ نے کی ہے. پھر اس کے بعد اب بعد میں جتنے یتیم دیکھیے ہے یتیم، لیکن باپ چلا گیا یا ماں چلی گئی تو پھر ایک نے تربیت کی. غوث پاک یتیم ہوئے، تربیت ماں نے کی. بابا فرید یتیم ہوئے، تربیت ماں نے کی. غریب نواز یتیم ہوئے، تربیت ماں نے کی. صابر پاک یتیم ہوئے، ماں نے ماموں کے پاس لا کے پہنچایا، بابا فرید نے تربیت فرمائی. سسٹم تربیت کا ختم ہو رہا ہے. بس وقت تو پورا ہوا. ایک آخری بات جاتے جاتے میں آپ کے سامنے رکھوں. دیکھیے صحابہ اور صحابیات نے اپنی اولادوں کی تربیت کیسے کی. یہ بھی بتا دوں، تربیت کرنے کے لیے ایسا نہیں ہوگا کہ آپ گھر میں بیٹھ کے بیڑی پیتے رہیں گے اور بیٹے بولیں گے جا نماز پڑھ گیا. ایسے نہیں ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا ہے. تربیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس کا ہاتھ پکڑ کے لے جانا ہوگا مسجد میں. آپ موبائل کے اوپر 150 جھوٹ بولیں اور پھر بولے غوث پاک کی امی کی سنت میں نے بھی زندہ کرنا ہے. وہ بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا. تو پھر اس کے بعد بچے پہ کیا اثر پڑا؟ 50 جھوٹ تو تم خود بولتے ہو. غوث پاک کی امی کا اثر اس لیے تھا کہ اس رشک قلندر نے کبھی اپنی زبان سے جھوٹ نہیں ہوئی. ان کے نانا غوث پاک کے نانا کہتے تھے میری بیٹی کو گونگی میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس کی زبان سے نہ کبھی جھوٹ نکلا ہے نہ کبھی غیبت نکلی. جب مائیں ایسی ہوتی تو اولاد ایسی ہوتی. اب کوئی غوث پاک کیوں پیدا نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ اب کوئی ام الخیر نہیں آئی، اب کوئی ابو صالح نہیں آئے گا، نہیں ہوگا. کوئی ماہ نور نہیں ہوگی، کوئی غیاث الدین نہیں ہوگا، تو کوئی غریب نواز بھی نہیں ہوگا. ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. گھر کے اندر نہانے کے بعد آپ تولیہ لپیٹ کر کے گھٹنے ننگے کر کے نکلے اور سوچے کہ میرا بیٹا اتنا باحیا ہو کہ اس کے تلوے بھی کوئی نہ دیکھے، تو ایسے تھوڑی ہوتی.
اب تو چڈیاں پہن کر لوگ گھروں میں رہتے ہیں، بے شرمی کی تو حد ہے، جبکہ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ناف سے لے کے گھٹنے تک کا حصہ ستر عورت ہے، صرف مخصوص عضو کی حفاظت مقصود نہیں ہے، گھٹنے سے لے کر ناف تک کا حصہ ستر عورت ہے، اس کا دیکھنا بھی حرام ہے اور دکھانا بھی حرام ہے۔ اللہ رسول نے لعنت فرمائی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں شان سے لوگ جو ہے وہ اتنی چھوٹی چھوٹی چڈیاں پہن کے محلوں میں گھومتے ہیں، اب تو وہ برمونڈوں کا دور آ گیا، کیا اس کو کیا کہتے ہیں، برمونڈے کہتے ہیں، وہ گھٹنے کے اوپر وہ بڑی سی جو چڈی ہوتی ہے وہ پہن کے لوگ گھومتے ہیں۔ یہ سب چیز اچھی نہیں، بچوں پہ اس کا غلط اثر پڑے گا، بہت برا اثر پڑے گا۔ اپنے گھر میں حیا کا ماحول، مجھے یاد آ رہا ہے ہماری جماعت کے ایک بزرگ ہیں حضور سرکار کلا رحمت اللہ تعالی علیہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ چوچا شریف کے بزرگ ہیں سیدی سید مختار اشرف رحمت اللہ علیہ، جنہیں سرکار کلا کا لقب ملا تھا۔ لوگ بیت الخلا میں لنگی پہن کے جاتے ہیں، وہ بیت الخلا میں اگر لنگی پر ہوتے تو پاجامہ پہن کے جاتے۔ ہو سکتا ہے اس کا بھی کوئی مذاق اڑائے، لیکن یہ تربیت کا حصہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ دیکھو تربیت یافتہ لوگوں کی زندگی، لوگ بیت الخلا میں اس لیے لنگی پہن کے جاتے کہ راحت رہے، لیکن حضرت سرکار کلا رحمت اللہ علیہ اگر لنگی پر ہوتے تو بیت الخلا میں جاتے تو پاجامہ پہن کے جاتے، لنگی اتار دیتے۔ حالانکہ لوگ ایسا نہیں کرتے، وہ لوگ الٹ کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا سرکار کلا الٹ کرتے، نہ، لوگ الٹ کرتے، ہاں لوگ الٹ۔ تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ لنگی پہن کے جانے میں راحت ہے، بیٹھنے میں راحت ہے، لیکن آپ پاجامہ پہنتے ہیں۔ تو اس دور میں یہ ویسٹرن ٹوائلٹ کا تو تصور نہیں تھا، تو حضور سرکار کلا علیہ رحمہ نے فرمایا اگر لنگی پہن کے جائیں گے، میری طرف دیکھیے، بول نہیں سکتا، سمجھ میں، لنگی پہن کے جائیں گے اٹھا کے بیٹھنا پڑے گا تو پورا وجود نیچے کا کھلا ہو جائے گا، لیکن پاجامہ پہن کے جائیں گے تو جتنی ضرورت ہے اتنا ہی آدمی کھول کر کے بیٹھے گا۔ تو صرف حیا کی وجہ سے، حیا کی وجہ، وہ تو بیت الخلا میں کون سی حیا، وہ کہا کہ ایسے بھی تو لوگ ہیں جن کو ہم نہیں دیکھتے مگر وہ ہمیں دیکھتے۔ تو کوئی ضروری ہے کہ اپنے جیسے انسانوں سے ہی حیا کی جائے؟ حیا تو ان سے بھی کی جائے نا کہ جو ہمیں نظر نہیں آتے لیکن ہم ان کو نظر آتے ہیں۔ تو یہ کس کا نا، یہ انداز تھا ان کا جن کی تربیت کی گئی تھی، جن کو علی حسین اشرفی جیسا مربی ملا تھا۔ اللہ اکبر، یہ بات ہوتی ہے نا، یہ بات ہوتی ہے میرے بھائیوں، آپ ہے کہاں میرے عزیز، ہو کہاں؟ ہم لوگ علم کی باتیں کرتے، دانش گاہیں ہیں، تربیت گاہیں ختم ہو گئی۔ اور جو آخری بات کہنے کے لیے چلا تھا، بس وہ یہ کہہ کے بات کو پوری کر لوں گا کہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے پہلے آپ کو ڈھلنا پڑے گا دین میں۔ کھانا اپنے بچوں کے ساتھ کھائیے، دسترخوان گھر پہ لگے اپنے ساتھ کھائیے۔ اور ایک بات ہے، بچوں کی تربیت کے لیے ٹوکنا ضروری نہیں، روکنا، ٹوکنا، ڈانٹنا، اس کو اپنی زندگی سے نکالیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک چنگیز خان اور ہلاکو خان کا کردار گھر میں نہیں نبھائیں گے تب تک ہم گھر میں کوئی کام نہیں کر سکتے۔ ہلاکو اور چنگیز مت بنا کرو، آپ رحمت للعالمین کے امتی ہو۔ آپ یہ کہنے کے یہ کام کیوں کیا، یہ کہنے کے آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں بیٹا یہ کام آپ نے کیوں کیا، آپ سے ایسی امید تو نہ تھی۔ آپ دیکھیے دونوں لہجوں میں فرق کیا ہوتا ہے، یہ بھی تربیت کا نتیجہ ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا، اب آپ کو بتاؤں، ہائے ہائے ہائے، میں اتنا خوبصورت یہ عنوان ہے، اگر آپ جیسے سننے والے مالیگاؤں کے ہوں اور میں آپ کے سامنے بیٹھوں، میری تو کوئی اوقات ہی نہیں، مجھے پوری دنیا میں تقریر کرتا ہوں لیکن جو لطف آپ لوگوں کے ساتھ آتا ہے وہ کہیں نہیں آتا ہے۔ آپ کی اپنی جو محبتیں، حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں کہ میری عمر صرف 8 یا 10 سال کی تھی، میری ماں نے مجھے حضور کی خدمت میں رکھ دیا تھا، حضور کی خدمت کے لیے میں تھا۔ حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں ہم لوگ اتنی کچھ کر دیتے، یعنی اپنی زبان میں، کہ بہت سی گڑبڑ کرتے تھے ہم لوگ، مگر حضور علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا، کبھی حضور نے نہیں کیا۔ یعنی آپ دیکھیں تو صحیح، تو پھر صحابہ ویسی ترتیب پائے، پھر ان کی زندگی میں غصے نہیں تھے، ان کی زندگی میں انتقام نہیں تھا، ان کی زندگی میں فتنہ نہیں تھا، ان کی زندگی میں کسی کا برا چانس، کیونکہ وہ اپنے مربی کو ویسا دیکھتے تھے۔
انہوں نے اپنی 11 بیویوں میں سے کسی ایک بیوی پر بھی اپنی ذات کے لیے کبھی غصہ نہیں دکھایا. کبھی حضور غصہ نہیں ہوا 11 بیویوں میں. اور 11 کے 11 کی شان یہ ہے کہ جس بیوی سے پوچھتے تھے کہ حضور سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہیں, ہر بیوی کرتی ہے, کہتی تھی کہ مجھ سے پیار کرتے ہیں. اور حضور نے 11 کی, اور ہر بیوی کہتی ہے سب سے زیادہ حضور مجھے چاہتے تھے, سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے, سب سے زیادہ. دیکھ رہے ہیں یہ انداز ہے. تو حضور ہوں گے کیسے؟ اللہ نے ان کی تربیت فرمائی. اور صحابہ کا بھی یہی حال ہے. دیکھیے ہم دوستوں کا سرکل ہوتا ہے تو دوستوں کے سرکل میں اکثر شکایت ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ یار آپ تو مجھے توجہ نہیں دیتے. ابھی مقصود پہ آپ بہت فدا رہے, شہزاد سے تو آپ کے تعلقات ہی بہت اچھے, وہی بہت قریبی ہیں. آپ نے تو کبھی ہمیں, اتنے سال سے ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہمیں لفٹ نہیں دیا, ہمیں کبھی اہمیت ہی نہیں دی. آپ نے تو ہمیشہ یار علوی صاحب سے ہی پیار کیا نا, ہماری طرف تو آپ کی توجہ نہیں ہے. آپ نے تو ہمیشہ اطہر چچا کا ہی نام لینا, ہماری طرف تو کبھی آپ کی, یعنی یہ شکایتیں ہوتی ہیں. شکایتیں بھی اپنوں سے ہوتی ہے نا. لیکن اور ایک بات بتاؤں, جس کا سرکل جتنا بڑا ہوگا وہاں شکایتیں اتنی زیادہ ہو. اللہ, آپ کے گھر میں بھی ہوتا ہوگا, میرے گھر میں بھی ہوتا ہے. میرے بچے پوچھتے ہیں کہ کس سے زیادہ محبت کرتے. کتنے بڑے امتحان کی بات. بچیاں پوچھے آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے, بچے پوچھتے آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے. ایک دوسرے کا نام ٹھوکتے ہیں تاکہ ان کو پتا چلے کہ کس سے زیادہ محبت ہے. لیکن قربان جائیں, 5 اور 7 بچوں میں آدمی جو ہے وہ بیلنس کھو دیتا ہے. 2 سے 3 بیبیوں کے اندر بیلنس کھو دیتا ہے. 20-25 دوستوں کا سرکل ہو تو بیلنس کھو دیتا ہے. وہاں 1,24,000 صحابہ ہیں, اور جو صدیق کہہ رہے ہیں مجھ سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں, مولا علی کہہ رہے ہیں مجھ سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں, اور اس کے بعد ابو ذر کہہ رہے ہیں مجھ سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں, خالد کہہ رہے ہیں سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتے ہیں, اور اس سے سعد کہہ رہے ہیں سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتے ہیں, ابو طلحہ کہہ رہے ہیں سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتے ہیں. یعنی ہر بندہ کہہ رہے ہیں آخر ایک ہستی ہے, سب کا کے ساتھ انداز کیا ہے کہ حضور سب کو لے کر کے چلیں. بلکہ بات آ گئی تو ایک بات سن لیں. ایک بار حضور علیہ السلام مولائے کائنات اور سیدہ فاطمہ سے ملنے گئے. یہ جوڑا بھی جوڑا ہے. جبریل جس سے ملنے آتا ہے وہ مخدوم جبریل کسی کے گھر بار بار ملنے جاتا. دیکھتے رہے بے لقائے یار, ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ. مخدوم جبریل جس گھر میں بار بار ملنے جا رہا وہ جوڑا ہے سیدہ فاطمہ اور مولا علی. افضل و تفضیل کی بات نہیں کر رہا, یہ صرف فضائل کی بات. کسی کے گھر کو وہ شرف نہیں ہے جو شرف حجرہ سیدہ فاطمہ کو ہے کہ بار بار آ رہے ہیں, بار بار. وہاں جبریل بار بار آ رہے ہیں اور یہاں جانے جبریل بار بار آ رہے ہیں. آ رہے حضور آئے, آنے کے بعد دیکھا دونوں کچھ کہہ رہے ہیں. دیکھو دل رکھنے کی بھی تربیت سیکھو. یہ جو ہم بچوں کو ڈانٹتے ہیں پیٹتے ہیں نا, اور گالی گلوچ اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے, اللہ خیر فرمائے. 2 لوگ کچھ بات کر رہے ہو, ہم آئیں اب فوراً سب چپ ہو جائیں. پتہ چل جاتا ہے یہ چپ ہو, کچھ پرائیویٹ چل رہی تھی, مجھ سے چھپا رہے ہیں. پتہ چلتا ہے نا, عالم ما کانا وما یکون آئے. دونوں کچھ بولتے بولتے چپ ہو گئے, خاموش. حضور علیہ السلام نے کیا چل رہا تھا, کیا باتیں ہو رہی تھی, مجھے بھی تو بتاؤ. چپ ہوئے, ہمت نہیں ہوئی, بتاؤ کیا بات ہے. تو مولا علی نے کہا حضور یہ سیدہ آپ کی شہزادی کونین کی سیدہ کچھ کہہ رہی ہے. کیا کہا, یہ کہتی ہے کہ حضور سب سے زیادہ مجھے پیار کرتے اور میں تم سے زیادہ حضور کی چاہتی ہوں, اور میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں میں حضور کا تم سے زیادہ چاہتا ہوں. دیکھ رہے ہیں ایک طرف چچا زاد بھائی ہے جسے باپ سے لے کر اپنی گود میں پالا, اور فرمایا سب الگ الگ درخت کی الگ الگ ٹہنیوں سے ہے, میں اور علی ایک ہی درخت کی 2 ٹہنیوں کا. فرمایا کوئی مقروض مرے اس کا قرضہ میں نے ادا کرنا ہے, لیکن اگر میرا قرضہ ہوگا تو میرا قرضہ صرف میرا بھائی علی ادا کرے گا. جس کو اپنے معاملات کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پرسنل معاملات کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ دیا, وہ ہے کہ اگر میرا قرض ہے تو وہ ادا میرا علی کرے گا. بڑی باتیں آپ سنتے ہی رہتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ عرض کرتے ہیں حضور میں کہہ رہا ہوں کہ میں تم سے زیادہ چاہتا ہوں. دیکھو چہیتا ہونے کی بات ہوتی تو آسان ہوتی, چہیتے تو سبھی تھے,
لیکن یہاں بات ہو رہی ہے جس کو جگر کا ٹکڑا کا ہے، فاطمہ تو بدعۃ منی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے میری فاطمہ. اب ان سے مولا علی دعویٰ کر رہے ہیں کہ تم سے زیادہ میں چاہتا ہوں. اور وہ علی جس کو حضور فرما رہے انت کی فی الدنیا والآخرہ، سیدہ دعویٰ کرے کہ میں آپ سے زیادہ چاہتی ہوں. اب ایک بندے کے لیے کس قدر مشکل ہے یہ فیصلہ کرنا کہ جواب کیا دے، وہ بھی دونوں سامنے ہو. مگر قربان زبان ماں ہو وہاں سے کیا نکلا، فرمایا علی میں تم سے زیادہ فاطمہ سے پیار کرتا ہوں. جواب دیکھیں، جواب اللہ نے اپنے محبوب کی جو تربیت فرمائی تھی اس کی برکات دیکھیں، اور پھر محبوب جو تھے اس کی شان دیکھیں. کہ علی تم سے زیادہ میں فاطمہ سے محبت کرتا ہوں، اور اے فاطمہ تجھ سے زیادہ میں علی کو عزیز رکھتا ہوں. دیکھ لیں جملہ ذرا دیکھ لیں، سبحان اللہ، کیا بات کہی، سبحان اللہ، کیا سبحان بات کہی اللہ، میرے بھائی، کیا سبحان بات کہی ہے. بات ایک ہی ہے، الفاظ بدل گئے ہیں، بتا رہے ہیں کہ تو بھی عزیز ہے اور تو بھی عزیز ہے، تو بھی محبوب ہے اور تو بھی محبوب ہے. ذرا غور فرمائیں. تو میرے بھائیوں گھر میں جو ماحول، ایک پیار کا ماحول، محبت کا ماحول، ڈانٹنا، تیسما خار بنے رہنا، مارنا پیٹنا نہیں. بچوں کی تربیت کیجیے، اور اگر بچوں کو بہترین مربی آپ اپنے آپ کو بنا سکتے ہیں تو پہلے ہمیں اپنے اندر وہ خصلتیں پیدا کرنی ہوگی. نمازی ہم خود بنے، سچائی ہمارے اندر ہو، پاک دامنی ہمارے اندر ہو، تقدس ہمارے اندر ہو، پھر دیکھیے ہمارے بچوں کا رنگ کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہماری یہ آنے والی جو دولت اور نسل ہے اللہ اسے سنوار دے، اسے سدھار دے. آپ چند دن یہ نبوی فارمولہ اپنے گھر میں استعمال کر کے دیکھیں. پیار محبت سے کسی کی اصلاح کرنا، کسی کو سمجھانا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیکھا ایک ننھے صحابی الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہیں، حضور نے ان کا سیدھا ہاتھ پکڑ کے برتن میں ڈالا، کچھ کہا نہیں، سیدھا ہاتھ پکڑ کے برتن میں ڈال دیا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں سیدھے ہاتھ سے، میں سمجھ گیا کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھایا جاتا ہے، میں سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانے لگا. اللہ کے رسول علیہ السلام کھاتے وقت تو زور سے بسم اللہ پڑھتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ جن لوگوں کو یاد نہیں ہے حضور کی بسم اللہ سے ان کی بسم اللہ ان کو یاد آ جائے. اس طرح کی یہ تربیت کے ماحول ہوتے ہیں. دسترخوان پہ اپنے بچوں کو ساتھ لیجیے، بچوں کو اپنے قریب رکھیے، اور اگر یہ قربت ختم ہو گئی تو یہ بات یاد رکھنا جیسے بچوں کو بچپن میں اپنے ماں باپ کی ضرورت ہوتی ہے ویسے بڈھوں کو بڑھاپے میں اپنے اولاد کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ان بچوں کو بچپنے میں آپ نے اپنے قریب نہیں کیا ذہنی اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، تربیت کے اعتبار سے، تو بڑھاپے میں آپ اپنے بچوں کے پیار سے محروم رہ جائیں گے. انتظار کرتے رہو گے میرا بچہ میری بیٹی میری خیریت تو پوچھنے آئے، کوئی خیریت بھی پوچھنے نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ بچپنے میں وہ قریب ہونا چاہتے تھے، آپ نے دور کر دیا، آپ نے ان کو ٹائم ہی نہیں دیا، آپ نے ان کو وقت ہی نہیں دیا. اب بڑھاپے میں آپ ان کے قریب ہونا چاہتے ہیں، وہ تو آپ سے دور رہنے کے عادی ہو گئے ہیں، اس لیے آپ کے وہ قریب نہیں آ سکتے. اس لیے اپنے بچوں کو قریب رکھیے، بچوں کے قریب رہیے، ان کی اچھی تربیت کیجیے. ایک آسان طریقہ، بہت پڑھے لکھے نہیں ہے تو ایک آسان طریقہ، کسی ایک اچھے سلجھے ہوئے عالم دین کی تقریر کو روزانہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے سنیے، انشاءاللہ یہ بھی تربیت کا ایک حصہ ہوگا.